حضرات گرامی، تو ان کا کہنا ہے حضور کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. قرآن اور حدیث بتا رہی ہے حضور کے چاہنے سے ہوتا ہے. 50 میں سے 45 گھٹی، 5 باقی رہ گئی. اب جو یہ کہتے ہیں کہ حضور کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، انصاف سے بتائیے ان کو کتنی نمازیں پڑھنا چاہیے؟ 50 وقت کی پڑھنا چاہیے. اگر وہ 50 نہیں پڑھ کے 5 پڑھ رہے ہیں تو تقویت الایمان کو آگ لگانا نہیں لگانا اور پھر آ کر کے سنیوں میں شامل ہو جانا. دوسری مثال لے لیجیے. رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، انہوں نے بہت بڑا دعویٰ کر دیا ہے، جبکہ حضور کے چاہنے سے بہت کچھ ہوتا ہے. ہماری مسجدوں میں اذان ہوتی ہے، الحمدللہ. سنیوں کی مسجدوں میں اذان ہوتی ہے، صرف سنیوں کے پاس ہوتی ہے، ان لوگن بھی ہوتی نہیں. اپن نام لے کے بولتے پکوڑوں گن بھی ہوتی. یہ بازو والے آزو والے یہ سال میں لپٹ کے مارنے کا دور چلے گا. اب کھلا کھلا بول، لوگاں کنفیوز نہیں رہنا، انہیں بازو والا کو نہیں، انہیں جو کرے انہیں پورے مذاقاں کرتا ہوں لیکن بازو والا بولتا. ڈر ہو رہا تیرے. حیدرآباد کا کپل شرما بازو والا کر، انہیں بازو والا. مولانا ڈر جا رہے انہیں بازو والا. ارے نام لے بھائی، خالہ کو خالہ بول، اماں کو اماں بول، بھابھی کو بھابھی بول، بھائی کو بھائی بول. بازو والا بولتے مولانا چمک جا رہے ہیں، میرے کو تو نہیں بول. حضرات گرامی، تو یہ ہم نام لے کر کے بولیں گے تاکہ لوگ ہوشیار ہو جائیں. سانپ کو سانپ بولیں گے تو جان بچے گی، پکوڑے کو پکوڑا بولیں گے تو ایمان بچے گا، اور چور کو چور بولے تو مال بچے گا. جو ہے اس کو وہ بولو تو ہی صحیح ہوتا. اگر اس پر میں ایک لطیفہ سناؤں تو بات لمبی ہوگی. مہمان آ گئے. آخری بات میں آپ سے کروں. اذان ہماری مسجدوں میں ہوتی، ان کی مسجدوں میں بھی ہوتی. اذان کا حکم قرآن کی کون سی آیت سے ہمیں ملتا ہے؟ کہاں اللہ نے حکم دیا کہ اذان دو ہر فرض نماز سے پہلے، ہر جماعت والی نماز سے پہلے اذان دینے کا حکم قرآن میں کہاں ہے؟ مجھے بتایا جائے. 30 پارے ہیں، 114 سورتیں ہیں، 6666 آیتیں. کسی آیت سے بھی یہ پتہ نہیں چلتا کہ ہر فرض نماز سے پہلے اذان دو، حالانکہ اذان دی جا رہی ہے. یہ سنی ہی صرف نہیں دے رہے ہیں، وہابی، دیوبندی، یہ اسماعیل دہلوی کے ماننے والے، تقویت الایمان پر ایمان لانے والے مولوی بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ ہر فرض نماز جو جماعت سے ادا کی جاتی ہے اس سے پہلے اذان دینا چاہیے. مجھے بتاؤ قرآن میں کہاں ہے اذان دینے کا حکم؟ کوئی وہابی بھی صبح قیام، اس لیے کہ قرآن میں کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے اذان کا حکم نہیں دیا. یہ حکم کس نے دیا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اب اگر جو یہ کہتے ہیں کہ حضور کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، ان کو چاہیے کہ اذان دینا بند کر دیں. فجر سے پہلے اذان بند، ظہر سے پہلے اذان بند، عصر مغرب عشاء سے پہلے اذان بند. اگر تم اذان دینا ہی چاہتے ہو تو وہی کرنا پڑے گا. اس تقویت الایمان نام کی کتاب کو چورستے پر رکھ کر آگ لگانی پڑے گی اور چوکٹے رضا کو تھامنا پڑے گا اور یہ کہنا پڑے گا میں مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ لے لو، یہ راستے میں ہے جا بجا تھانے پر. آئی بات سمجھ میں آپ کی؟ یہ ایک تقویت الایمان ہی نہیں، ایسی بہت سی کتابیں ہیں جس میں ان کے مولویوں نے بہانہ گستاخیاں کی، جس کو سننے کے بعد کوئی بھی صاحب ایمان برداشت نہیں کر سکتا. لہٰذا قبر میں حضور کو منہ دکھانا ہے، حضور کی شفاعت پانا ہے، میدان محشر میں حضور کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر پینا ہے. تو آج ہی سے عہد کر کے اٹھو، یا رسول اللہ علیہ السلام، جو آپ کا نہیں وہ ہمارا نہیں، ہمارا وہی ہے جو آپ کا ہے، اور جو آپ کا ہے وہ اگرچہ نچلے درجے کا ہو لیکن ہمارے سر کا وہ تاج ہے.